حزقیل چوتھا باب۔ اور اے آدمزاد تو ایک کھپرا لے اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر یروشلم کی تصویر کھینچ اور اس کا محاصرہ کر اور اس کے مقابل برج بنا اور اس کے سامنے دمدمہ باندھ اور اس کے گرد خیمے کھڑے کر اور اس کی چاروں طرف منجنیق لگا۔ پھر تو لوہے کا ایک توا لے اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کے وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے، اور تو اپنا منہ اس کے مقابل کر اور وہ محاصرہ کی حالت میں ہو اور تو اس کا محاصرہ کرنے والا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نشان ہے۔ پھر تو اپنی بائیں کروٹ لیٹ رہے اور بنی اسرائیل کی بد کرداری اس پر رکھ دے۔ جتنے دن تو لیٹا رہے گا تو ان کی بد کرداری برداشت کرے گا، اور میں نے ان کی بد کرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو 390 دن ہیں تجھ پر رکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی بد کرداری برداشت کرے گا، اور جب تو ان کو پورے کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ لیٹ رہے اور 40 دن تک بنی یہودا کی بد کرداری کو برداشت کر۔ میں نے تیرے لیے 1 سال کے بدلے ایک دن مقرر کیا ہے۔ پھر تو یروشلم کے محاصرہ کی طرف منہ کر اور اپنا بازو ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر، اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تو کروٹ نہ لے سکے جب تک اپنے محاصرہ کے دنوں کو پورا نہ کر لے۔ اور تو اپنے لیے گیہوں اور جو اور باکلا اور مسور اور چینا اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی برتن میں رکھ اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا۔ تو 390 دن تک ان کو کھانا، اور تیرا کھانا وزن کر کے 20 مسکال روزانہ ہوگا جو تو کھائے گا۔ تو گاہے گاہے کھانا، تو پانی بھی ناپ کر 1 ہین کا چھٹا حصہ پیے گا۔ تو گاہے گاہے پینا، اور تو جو کے پھلکے کھانا، اور تو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکانا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ اسی طرح سے اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں ان کو آوارہ کروں گا کھایا کریں گے۔ تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی، اور حرام گوشت میرے منہ میں کبھی نہیں گیا۔ تب اس نے مجھے فرمایا، دیکھ میں انسان کی نجاست کے عوض تجھے گوبر دیتا ہوں، سو تو اپنی روٹی اس سے پکانا۔ اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد دیکھ، میں یروشلم میں روٹی کا عصا توڑ ڈالوں گا، اور وہ روٹی تول کر فکر مندی سے کھائیں گے اور پانی ناپ کر حیرت سے پئیں گے، تاکہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں اور باہم سراسیمہ ہوں اور اپنی بدکرداری میں ہلاک ہوں۔ آمین۔ حزقیل 5واں باب۔ اے آدمزاد تو ایک تیز تلوار لے اور حجام کے استرا کی طرح اس سے اپنا سر اور اپنی داڑھی منڈا، اور ترازو لے اور بالوں کو تول کر ان کے حصے بنا۔ پھر جب محاصرہ کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلا، اور دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے، اور تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا، اور ان میں سے تھوڑے سے بال گن کر لے اور ان کو اپنے دامن میں باندھ، پھر ان میں سے کچھ نکال کر آگ میں ڈال اور جلا دے۔ اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل جائے گی۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم یہی ہے، میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس ہیں رکھا ہے، لیکن اس نے دیگر اقوام سے زیادہ شرارت کر کے میرے احکام کی مخالفت کی، اور میرے آئین کو آس پاس کی مملکتوں سے زیادہ رد کیا، کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین کی پیروی نہ کی۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جو کہ تم اپنے آس پاس کی اقوام سے بڑھ کر فتنہ انگیز ہو اور میرے آئین کی پیروی نہیں کی اور میرے احکام پر عمل نہیں کیا، اور اپنے آس پاس کی اقوام کے آئین و احکام پر بھی کاربند نہیں ہوئے، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ہی تیرا مخالف ہوں، اور تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھے سزا دوں گا، اور میں تیرے سب نفرتی کاموں کے سبب سے تجھ میں وہی کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور کبھی نہ کروں گا۔ پس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا، اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بقیہ کو ہر طرف پراگندہ کروں گا،
بس خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ تو نے اپنی تمام مکروہات سے اور اپنے نفرتی کاموں سے میرے مقدس کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں بھی تجھے گھٹاؤں گا۔ میری آنکھیں رعایت نہ کریں گی، میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور کال سے تیرے اندر ہلاک ہو جائے گا، اور دوسرا حصہ تیری چاروں طرف تلوار سے مارا جائے گا، اور تیسرا حصے کو میں ہر طرف پراگندہ کروں گا اور تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ میرا قہر یوں پورا ہوگا، تب میرا غضب ان پر دھیما ہو جائے گا اور میری تسکین ہوگی، اور جب میں ان پر اپنا قہر پورا کروں گا تب وہ جانیں گے کہ مجھ خداوند نے اپنی غیرت سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے سوا میں تجھ کو ان قوموں کے درمیان جو تیرے آس پاس ہیں اور ان سب کی نگاہوں میں جو ادھر سے گزر کریں گے ویران و باعث ملامت بناؤں گا۔ بس جب میں قہر و غضب اور سخت ملامت سے تیرے درمیان عدالت کروں گا تو اپنے آس پاس کی اقوام کے لیے جائے ملامت و اہانت اور مقام عبرت و حیرت ہوگی۔ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ یعنی جب میں سخت قحط کے تیر جو ان کی ہلاکت کے لیے ہیں ان کی طرف روانہ کروں گا، جن کو میں تمہارے ہلاک کرنے کے حزقیل چھٹا باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں کی طرف منہ کر کے ان کے خلاف نبوت کر، اور یوں کہ اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں کو اور نہروں اور وادیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں ہی تم پر تلوار چلاؤں گا اور تمہارے اونچے مقاموں کو غارت کروں گا، اور تمہاری قربان گاہیں اجڑ جائیں گی، اور تمہاری سورج کی مورتیں توڑ ڈالی جائیں گی، اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے بتوں کے آگے ڈال دوں گا، اور بنی اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا، اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے گردا گرد پراگندہ کروں گا۔ تمہاری بود و باش کے تمام علاقوں کے شہر ویران ہوں گے اور اونچے مقام اجاڑے جائیں گے، تاکہ تمہاری قربان گاہیں خراب اور ویران ہوں، اور تمہارے بت توڑے جائیں اور باقی نہ رہیں، اور تمہاری سورج کی مورتیں کاٹ ڈالی جائیں، اور تمہاری دستکاریاں نابود ہوں، اور مقتول تمہارے درمیان گریں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ایک باقیہ چھوڑ دوں گا، یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے۔ جب تم غیر ممالک میں پراگندہ ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے مجھ کو یاد کریں گے، جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئیں شکستہ کروں گا، اور وہ آپ اپنی تمام بد عمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنونے کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے۔ تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہے کہ بنی اسرائیل کے تمام گھنونے کاموں پر افسوس، کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے۔ جو دور ہے وہ وبا سے مرے گا، اور جو نزدیک ہے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور جو باقی رہے اور محصور ہو وہ کال سے مرے گا۔ اور میں ان پر اپنے قہر کو یوں پورا کروں گا، اور جب ان کے مقتول ہر اونچے ٹیلے پر اور پہاڑوں کی سب چوٹیوں پر اور ہر ایک ہرے درخت اور گھنے بلوط کے نیچے ہر جگہ جہاں وہ اپنے سب بتوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے ان کے بتوں کے پاس ان کی قربان گاہوں کی چاروں طرف پڑے ہوئے ہوں گے، تب وہ پہچانیں گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں ان پر ہاتھ چلاؤں گا، اور بیابان سے دبلا تک ان کے ملک کی سب بستیاں ویران اور سنسان کروں گا۔ تب وہ پہچانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔